صفحہ نمبر 130 آیت نمبر 122 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ جو کہ مرا ہوا تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے ان کو روشنی دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلے، كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا اس آدمی کے برابر ہے جو اندھیروں میں ہے جس سے کوئی خروج کا راستہ ان کے لیے نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم مرتکب جرائم پائے تاکہ ان کی سازش ان پہ رہے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ تدبیر اور سازش دراصل اپنے خلاف کرتے ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی معجزہ کوئی نشانی آتی ہے تو مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم تو ہرگز ایمان نہیں لیں گے یہاں تک کہ اللہ کے رسولوں جیسی چیز ان جیسی مثل ہمارے ہاں بھی بھیج دی جائے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں جہاں وہ رسالت کو متعین فرمائے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ، جلدی وہ لوگ جو کہ جرائم کے مرتکب ہیں وہ ذلت میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ کے ہاں۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور ان کو ان کی مکر اور بری تدبیروں کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلی آیت اور اس کے بعد تذکرہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، شکار کے شوقین تھے، شکار کرنے گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے جا کے ابو جہل کو اسلام کی دعوت دی۔ مکی دور تھا، ابو جہل ایک بہت بڑا سردار سمجھا جاتا تھا۔ ابو جہل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے سر مبارک کو پتھر کے ساتھ زخمی کر دیا کہ آپ کیسے ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہو اور دوسرے دین پہ ہمیں آمادہ کرتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اپنے گھر تشریف لے گئے، جہاں پہ آج کل مکہ مکرمہ میں
کعبے کے شمالی جانب جہاں پہ لائبریری بنی ہوئی ہے، زرد کلر کی بلڈنگ ہے، یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا گھر تھا۔ تو پریشان اپنے گھر میں ایک طرف بیٹھ گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ جب شکار سے واپس آئے تو ان کی ایک باندی تھی جو دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب واپس آئیں گے۔ ابو جہل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مکالمہ ہوا اور اللہ کے رسول کے سر مبارک کو زخمی کر دیا، یہ منظر وہ باندی دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو باندی کھڑی انتظار میں تھی۔ اس نے ان کو یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے۔ بعض نے یہ بھی قول کیا ہے کہ وہ کہنے لگی کہ کیا محمد آپ کے بھتیجے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس بات کا آپ کیوں پوچھ رہی ہے، کیونکہ اس بات کا تو آپ کو علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہے میرا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ہاں مجھے بتا دیں کہ وہ آپ کے بھتیجے ہیں یا نہیں ہیں۔ مجھے علم ہے وہ اپنی جگہ ہے، آپ بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں وہ میرے بھتیجے بھی ہیں اور دودھ شریک یعنی میرا رضائی بھائی بھی ہے۔ تو اس پہ باندی کہنے لگی کہ آپ کا بھتیجا گیا ابو جہل کے پاس، میں دیکھ رہی تھی، اس کو اسلام کی دعوت تھی، اس نے پتھر مارا اور آپ کے بھتیجے کے سر کو زخمی کر دیا ہے۔ اب اس سے خون بہہ گیا ہے اور وہ اپنے گھر واپس لوٹ گیا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور ان کو غصے ہوئے، یہاں تک کہ اس نے ابو جہل کا سر بھی اسی طرح زخمی کر دیا۔ اب یہاں پہ دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو جہل کے ساتھ مکالمے ہی میں اسلام لائے تھے، کہ اس نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ٹھیک ہے، میں نے زخمی تو کیا ہے، لیکن ان کی باتوں کو بھی تو سن لو کہ وہ ہمارے باپ دادا کے دین کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت ہی کہنے لگے کہ آبا و اجداد کا دین جو کہ مکہ والوں نے اختیار کیا ہے وہ باطل ہے، برحق دین اللہ کی ذات کا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہیں۔ آپ سن لیں کہ میں بھی اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہاں سے جب واپس آئے ان کے سر کو زخمی کر دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ہاں پہنچ گئے۔ وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ چکا دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا مجھے اس بات پہ خوشی نہیں ہوتی کہ آپ میرا بدلہ چکا لیں، مجھے خوشی اس بات پہ ہوگی کہ آپ اسلام لائیں اور کلمہ پڑھیں۔
تو یہ بات اس کے دل کو لگ گئی کہ میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، اس پہ یہ خوش نہیں ہوتا اور میرے ایمان پہ خوش ہو رہا ہے، تو بس میرے بھتیجے سن لو، میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، اور جب تک میں زندہ رہوں کوئی آپ کو اسلام کے متعلق، اسلام کی تبلیغ سے نہیں روک سکتا، کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس چچا سے بڑی محبت تھی، اور جب دنیا سے رحلت فرما گئے، احد کے میدان میں شہید ہو گئے، تو پھر فرمانے لگے کہ میں آسمان میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لکھا ہوا مجھے نظر آتا ہے کہ حمزہ سید الشہداء ہے۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ آدمی جو مردہ تھا، یعنی مردہ سے مراد کافر ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، اس کو ہم نے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس کو ہم نے ایمان کی روشنی دی کہ وہ لوگوں کی درمیان زندگی بسر کرے۔ کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں ہے، اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں مجرم پائے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ سازشیں کرتے رہیں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ بری سازشیں اور مکر نہیں کرتے مگر اپنے خلاف، کیونکہ اس کا وبال ان پہ ہوگا اور یہ جانتی نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، مشرکین کے ہاں جب معجزہ آتا ہے تو کہنے لگتے ہیں ہم تو ہرگز اس بھی ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ اللہ کے رسولوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے ہمیں بھی اسی طرح دیا جائے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جہاں وہ رسالت کو مقرر فرمائیں۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، جلدی وہ لوگ جو کہ جرائم کے مرتکب ہیں ذلیل ہو کے اللہ کے ہاں رہیں گے، اور ان کو شدید عذاب ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے ہوگا۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ایمان ہدایت اسلام کی دولت یا اللہ آپ نے ہمیں دی ہے، یا اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق ہمیں نصیب فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، جتنی زندگی ہماری رہتی ہے اللہ ہمیں علم نہیں، آپ کو تو علم ہے، اے اللہ نیک اعمال میں عاجزی عبادت کے ساتھ باقی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا ارحم